بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سامعین محترم، آداب دعا میں سے 9ویں نمبر پر ہے پرتکلف جملہ سازی سے اجتناب۔ چونکہ قافیہ و ردیف کا اہتمام خشوع اور خضوع اور یکسوئی کے منافی ہیں، اس لیے دعا کرتے وقت بتکلف مسجع سے کلام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 10 نمبر پر آداب دعا میں سے 10ویں نمبر پر ادب اور تواضع ہے۔ انسان چونکہ خالق ارض و سما رب کائنات کے دربار عالی میں فقیر بن کر حاضر ہوتا ہے، لہٰذا اسے دربار عالی شان کے آداب و مالک کائنات کی خدمت میں حاضری کے اطوار بجا لانے چاہیے، اور خود اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو۔ سامعین محترم، آداب دعا میں سے 11ویں نمبر پر ہے حضور قلب، یعنی دعا کے وقت انسان کا دل حاضر ہونا چاہیے اور دل سے دعا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پہ دعا ہو اور دل کہیں اور ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ، کہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ سامعین محترم، آپ ملاحظہ کرتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض احباب مسجد کے اندر بھی جب دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں پوری مسجد کی دیواروں کے لیفٹ رائٹ ہر طرف کی نظارہ کر رہا ہوتا ہے، ان کا تجزیہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بالکل یکسوئی کے ساتھ حضور قلبی کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آداب دعا میں سے 12ویں نمبر پر ہیں حضور یقین کامل۔ انسان کا یقین کامل ہو کہ وہ جس مالک کو پکار رہا ہے وہ اس کی پکار ضرور سنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو۔ آداب دعا میں سے 13ویں نمبر پر ہیں جامع کلمات۔ دعا جامع الفاظ میں ہونی چاہیے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوى ذلك، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جامع الفاظ کو پسند فرماتے اور غیر جامع دعا نہیں کرتے تھے۔ 14واں نمبر رونا اور آنسو بہانا۔ دعا کے دوران اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور حضرت عیسیٰ کا یہ قول ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم تلاوت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمانے لگے اے اللہ میری امت میری امت، اور یہ کہتے ہوئے رو دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جبریل امین سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے رونے کا سبب دریافت کیجئے۔ جبریل امین حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رونے کا سبب بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا حضرت محمد کے پاس جائیے اور انہیں ہماری طرف سے بشارت دیجئے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور پریشان نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے اور دعا کرنے اور دعا ہی کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔